خوش آمدید بچوں، میں محمد عمران استقبال کرتا ہوں آپ کا راجستھان سرکار اور ویدانتا کے CSR انیشیٹیو ای ککشا میں، جس کے ٹیکنیکل پارٹنر ہیں مشن گیان۔ آج کی اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب نوائے اردو کے حصہ نظم کے سبق 8 کا۔ سبق کا عنوان ہے بہادر بنو۔ سبق بہادر بنو کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم جو اس کے شاعر ہیں سورج نارائن مہر، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ دوسرے حصے کے اندر ہم سبق کا مطالعہ کریں گے، بہادر بنو کا مطالعہ کریں گے، اور تیسرے حصے کے اندر ہم جو ہماری اس کتاب کے اندر درسی کتاب کے اندر سوالات دے رکھے ہیں ان سوالات کی مشق کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارے سبق بہادر بنو کا پہلا حصہ سورج نارائن مہر۔ بچوں کی نفسیات کے لیے جانے جاتے ہیں سورج نارائن مہر، اور بچوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے۔ آپ محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے ہیں، اس لیے آپ کو بچوں کی بارے میں بہت زیادہ معلومات تھی، اور اسی حساب سے آپ اپنی نظمیں اور جو نظموں کے آپ نے ترجمے کیے آپ لکھتے تھے۔ سورج نارائن آپ کا نام تھا اور مہر آپ کا تخلص تھا۔ تخلص میں نے آپ کو بتا رکھا ہے، بار بار جب ہم نظم کا حصہ پڑھیں گے تو ہر بار تخلص ہمارا آئے گا۔ سورج نارائن مہر نام تھا آپ کا اور مہر آپ کا تخلص تھا۔ 1863 میں بمقام دہلی آپ پیدا ہوئے۔ ولادت یعنی پیدا ہونا۔ تعلیم و تربیت اور پرورش بھی آپ کی دہلی میں ہی ہوئی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر صوبہ پنجاب کے محکمہ تعلیم میں ملازمت حاصل کر لی۔ جب آپ تعلیم سے فارغت آپ نے حاصل کری تو تعلیم کے محکمے میں آپ چلے گئے۔ تعلیم کے محکمے سے وابستہ ہونے کی وجہ سے، وابستہ یعنی بندھا ہوا، متعلق، ملازم، نوکر، جڑا ہونا۔ جب آپ تعلیم کے محکمے سے ملازمت جڑ گئے تو سبب تعلیم کے محکمے سے وابستہ ہونے کے سبب مہر کو بچوں کی نفسیات کو قریب سے سمجھنے کا موقع ملا۔ نفسیات انسان کی نفس یا دماغ سے متعلق باتیں، ذہن کی باتیں، دماغ کی باتیں، جس کے مطابق بچے کو پڑھائی کے معیار پتہ ہونے چاہیے کہ کس طرح سے بچہ پڑھے گا، بچے کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا چیز بری لگتی ہے، اس کے مطابق پڑھانا، یہ نفسیات کے اندر بتایا جاتا ہے۔ تو آپ تعلیم کے محکمے سے وابستہ تھے، تو یہاں پر سبھی جو افراد ہوتے ہیں وہ بچوں کی نفسیات سے واقف ہوتے ہیں۔ تو سورج نارائن مہر بھی بچوں کی نفسیات سے واقف تھے اور شاعر مزاج تھے، تو آپ کے اندر شاعری کے اندر بچوں کی نفسیات دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں سمجھنے کا موقع ملا۔ آپ نے بچوں کے لیے مختلف موضوعات پر نہ صرف نظمیں تخلیق کی بلکہ اہم موضوعات پر لکھی انگریزی نظموں کے منظوم ترجمے بھی کیے۔ منظوم ترجمے نظم کے انداز کے اندر آپ نے ترجمے کیے۔ تو آپ کو بچوں کی نفسیات کے بارے میں معلومات تھی، آپ جانتے تھے کہ بچوں کو کس طرح سے پڑھانا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نفسیات کو جاننے کے اثر آپ کی نظموں کے اندر بھی ملے، اور آپ نے اسی انداز میں اپنی نظمیں لکھی کہ بچوں کو کس طرح سے سمجھ میں آ سکتا ہے۔ تو آپ نے خود نے بھی نظمیں لکھی اور انگریزی مشہور نظموں کے آپ نے ترجمے بھی کیے، منظوم ترجمے کیے۔ نظم نگاری کے علاوہ مہر نے غزل، قصیدہ، مثنوی اور قطع وغیرہ اصناف میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن ان کی شاعرانہ جوہر میدان نظم گوئی میں کھلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے دوسری جو اصناف ہیں شاعری کی، مرثیہ اور غزل وغیرہ میں بھی آپ نے ہاتھ آزمائی کی، لیکن وہاں آپ کو مزہ نہیں آیا۔ آپ کی جو نمودار ہوتی ہیں، آپ کی صلاحیتیں جو نمودار ہوتی ہیں وہ نظم نگاری کے میدان میں ہی نمودار ہوتی ہیں۔ مہر کی نظمیں اخلاقی وہ درسی طرز دیتی ہیں، اخلاقی و انسانی درس دیتی ہیں، تمیز و تہذیب بڑھاتی ہیں، بچوں کے اندر معیار اونچا کرنے کے حساب سے، ان کو معاشرے سے جوڑنے کے لیے، ان کو وطن سے، ملک سے جوڑنے کے لیے، اور ان کو جذبے بڑھنے کے لیے، الگ الگ طرح کے جذبے بڑھنے کے لیے آپ کی نظمیں جانی جاتی ہیں۔ یہ نظمیں حب الوطنی، قومی یکجہتی اور انسانی دوستی کی عمدہ مثالیں پیش کرتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا الگ الگ طرح کے جذبات جو ہمارے انسانوں کے اندر ہوتے ہیں، ان جذباتوں کو ابھارنے کے لیے، نمودار کرنے کے لیے آپ کی نظمیں جانی جاتی ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں، آسان زبان میں آپ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ چونکہ مہر نے اپنی بیشتر نظمیں بچوں کے لیے تخلیق کی یا ترجمہ کی ہے، اس لیے ان نظموں میں سلاست، روانی اور سادگی کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ سلاست، سادگی اور ملحوظ یعنی لحاظ رکھنا، اس کو رکھا گیا ہے، اس چیز کو آپ کی نظموں کے اندر روانی ملتی ہے، سلاست اور سادگی ملتی ہے۔
महर ने 1933 में इस दार फ़ानी से कूच किया। तख्लीक बनाई हुई मुसन्निफ की, जो मुसन्निफ के अशार वगैरह होते हैं या उसकी नज़में होती हैं, वो उसकी तख्लीक कहलाती है कि उसकी तख्लीक उस शायर ने की है, बनाई है। पैदाइश किसी मुसन्निफ या शायर का तबेज़ाद फ़न, कि उसकी बनाई हुई फ़न पारा, उसकी लिखी हुई किताब। तो महर ने 1933 में इस दार फ़ानी से कूच किया, यानी कि आपका इंतकाल 1933 ईस्वी के अंदर हुआ है। दार फ़ानी वो दुनिया या वो आलम या कायनात जिसे ख़त्म होना है, यानी दुनिया हमारी जहाँ पर ख़त्म होनी है, और कूच करना, सफ़र करना, छोड़कर चले जाना। आगे आते हैं हम नज़्म बहादुर बनो के बारे में, कि ये इस नज़्म में सूरज नारायण महर ने क्या पैगाम हमें देने की कोशिश की है, कि नज़्म बहादुर बनो महर की नुमाइंदा नज़मों में शुमार होती है। शायर ने इस नज़्म के हवाले से बच्चों को हर किस्म की बुराई से दूर रहकर सदाकत भरी ज़िंदगी गुजारने की हिदायत की है। जो हमारी नज़्म हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो आएगी अगले पार्ट में, इसके बारे में यहाँ मुख्तसर से आपको मालूमात दे रखी है कि बच्चों को सदाकत के रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर चलने का पैगाम देती है, बुराइयों से, बुरी बातों से बचने की सलाह देती है कि हमेशा बुरी बातों से बचना चाहिए और सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए। वो कहते हैं कि बच्चों को चाहिए कि अगर उनसे कोई ख़ता हो जाए तो उन्हें किसी किस्म का बहाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हर बात अपने उस्ताद और वालिदैन को जाकर फ़ौरन बता देनी चाहिए। अगर आपसे कभी भी कोई गलती हो जाए बच्चों, तो उस गलती को छुपाना नहीं है। अगर छुपाओगे तो वो गलती और बड़ी हो जाती है और वो आपके वालिदैन को या उस्ताद को पता चल जाती है। इसलिए किसी और जगह से पता चले, उससे बेहतर यह है कि आपसे गलती हो जाए, आप खुद जाके सच सच बता दो। डरने की कोई बात नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको समझाया जाएगा उस गलती को नहीं करने की, आगे से गलती आपसे नहीं हो। हर बात अपने उस्ताद और वालिदैन को सच सच बता देनी चाहिए। बच्चे को कोई बात मुंह से निकालने से कब्ल लफ्ज़ों पर गौर कर लेना चाहिए। गाली गलौच, झूठ और फरेब से बचना चाहिए। इल्म से बढ़कर बच्चों दुनिया में कोई दौलत नहीं है, इसलिए खूब दिल लगाकर पढ़ना चाहिए। मेहनत और मशक्क़त से काम लेते हुए अपनी बहादुरी का सबूत देना चाहिए। बहादुर सिर्फ लड़ने वाले ही, जंग के मैदान में लड़ने वाले ही बहादुर नहीं होते बच्चों, सच बोलने वाले ही बहादुर होते हैं। और खुद से गलती हो जाए, उस गलती को गलती मान लेने वाले ही बहादुर होते हैं। अपने उस्ताद से जाकर कहने वाले कि मैंने गलती कर दी, मुझे सज़ा दे दीजिए इस गलती की, वो लोग भी बहादुर होते हैं। इल्म हासिल करने वाले, मेहनत करने वाले भी बहादुर होते हैं। तो अलग अलग तरीक़े से सूरज नारायण महर ने इस नज़्म के अंदर आपको बहादुर बनने की सलाह दी है, पैगाम दिया है कि अगर आप बहादुर बनोगे, मेहनत करोगे, तो आप हर परेशानी को पार पालोगे और अपनी ज़िंदगी में तरक्की करते चले जाओगे। ये थी बच्चों सूरज नारायण महर की ज़िंदगी से मुतालिक मुख्तलिफ मालूमात। सबक का यह हिस्सा मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के साथ हम नज़्म बहादुर बनो के साथ फिर आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।